زندگی اس کی سکون غاروں کو، زندگی ہے اس کی مرگ باشکوا۔ وہ خدا جوئی ہے خود کو مار کر، یہ چڑھتا خود کو حق کی سان پر۔ وہ خودی کو ہے بجھانا پھونکنا، یہ چراغ آسا اسے دینے چلا۔ جب نمود فقر ہو زیر سپر، لرزہ ساما ہو سراسر ماہ و مہر۔ فقر پیدا گرمی بدر و حنین، فقر اریاں بانگ تکبیر حسین۔ علامہ اقبال نے ان 3-4 شعروں میں کمپیئر کیا ہے ایک فقر کافر کو اور ایک فقر مومن کو۔ اس فقر کافر کے لیے غاروں اور پہاڑوں کا سکون ہی زندگی ہے، جبکہ اس فقر مومن کے لیے باشکوہ موت کا نام زندگی ہے۔ وہ فقر کافر تو ترک بدن کر کے خدا کو ڈھونڈتا ہے، جبکہ یہ فقر مومن اپنی خودی کو حق کی سان پر چڑھاتا ہے۔ وہ خودی کو مارتا اور جلاتا ہے، سمجھتا ہے، اور یہ خودی کو چراغ کی مانند روشن کرتا ہے۔ جب فقر آسمان کے نیچے عریاں ہو جاتا ہے تو اس کے رعب و ہیبت سے چاند و سورج لرزتے ہیں۔ عریاں فقر بدر اور حنین کے مارکوں کی گرمی ہے۔ عریاں فقر کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تکبیر کی آواز ہے۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، سکون کہتے ہیں آرام کو، راحت کو، مرگ کہتے ہیں موت کو، شکوہ کہتے ہیں عظمت و شان کو۔ عریاں ننگا، یہاں مراد ہے کھل کر اپنا اظہار کرنے والا۔ کافر کا فقر کیا ہے؟ وہ دشت میں تنہائی اختیار کرتا ہے، یعنی دنیاوی ضروریات اور دنیاوی ذمہ داریوں سے خود کو دور رکھنا اور گوشہ تنہائی اختیار کر لینا ہے تاکہ آرام طلب زندگی بسر کی جا سکے۔ اس کے برعکس مومن کا فقر ایسا عظیم فقر ہے جس سے بحر و بر پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مومن جد و جہد عمل میں مصروف رہتا ہے اور باطل قوتوں کو مٹانے میں لگا رہتا ہے۔ فقر کی جب شان پیدائی گئی، شوکت و شان مسلمانی گئی۔ حیف ہے اس دہر پر آفات میں، تیغ لا تیرے نہ میرے ہاتھ میں۔ دل کو خالی کر دے غیر اللہ سے، یہ جہان کہنا اس پر وار دے۔ زندگی بے غیرت دین تابع کے، اے مسلم زیست ایسی موت ہے۔ مرد حق خود آفریں باد دیگر، نور حق ہی سے کرے خود پر نظر۔ ہو طریق مصطفی اس کا شعار، تا جہان تازہ کر دے آشکار۔ عریاں سے مراد یہاں پہ ہے کھل کر اپنا اظہار کرنے والا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب فقر میں عریانی کا ذوق باقی نہ رہے تو مسلمانی کے اندر جاہ و جلال اور دبدبہ بھی باقی نہ رہا۔ افسوس ہے ہم پر، افسوس ہے اس پرانے بت کدے پر۔ لا کی تلویر نے نہ تیرے ہاتھ میں رہی اور نہ میرے پاس ہے۔ اے نوجوان غیر اللہ سے دل ہٹا، اے نوجوان اس قدیم دنیا سے قطع تعلق کر لے۔ تو کب تک دین کی غیرت کے بغیر زندگی بسر کرے گا؟ اے ملت کے لوگ، یہ زندگی نہیں، یہ تو موت ہے۔ مرد حق خود کو پھر وجود میں لانا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو صرف اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پہلے وہ خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسوٹی معیار پہ پرکھتا ہے، اس طرح ایک نئی دنیا وجود میں لاتا ہے۔ طریق مصطفی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسوٹی پر، معیار پر۔ میسج یہ ہے کہ کب تک دین کی غیرت و حمیت کے بغیر تو زندگی بسر کرے گا؟ اے ملت کے لوگوں، اس غیرت کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو موت ہے۔ بظاہر زندہ ہے لیکن باطن مردہ ہے۔
مرد حق خود کو پھر وجود میں لاتا ہے۔ وہ جب خود کو دیکھتا ہے تو صرف نور حق سے دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عزم و عمل سے اپنی حقیقی اور بقا کی حامل زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے تمام اعمال کو نور ایمان کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے اور یوں غیر ایمانی باتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پہلے وہ مرد حق خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کسوٹی پہ لگاتا ہے، پھر ایک نئی دنیا وجود میں لاتا ہے۔ یعنی اس کا جو عمل ہے اس کسوٹی پر پورا نہ اترتا اسے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو پورا اترتا ہے اس پہ برقرار رہتا ہے، اور یوں وہ ایسی دنیا وجود میں لاتا ہے جو سراسر حضور اکرم کی دنیا بن جاتی ہے۔ حیف ملت جس میں پامردی نہ ہو، شاہی و میری ہو درویشی نہ ہو، داستاں اس کی نہ مجھ سے پوچھ ہائے، کیا کہوں جو بات کہنے میں نہ آئے، ہیں گلوگیر اشک گھٹ گھٹ کر مرے، دل میں بہتر یہ دبا محشر رہے، خود سے مسلم اس وطن میں نا امید، مرد حق سے کب کا ہے محروم دید، قوت دین سے ہے اس کو سوئے زن، خود ہے اپنے کاررواں کا راہ زن۔ علامہ اقبال افسوس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں افسوس ہے کہ اس قوم پر جو پستی کا شکار ہو گئی۔ اس قوم نے امیر اور سلطان تو پیدا کیے لیکن کوئی مرد درویش، کوئی فقر پیدا نہ کیا۔ اس قوم کی داستان مجھ سے مت پوچھ، کیونکہ وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو بات بیان میں نہیں آ سکتی۔ میرے گلے میں گریہ و زاری گرہ بن گئی ہے، میرا گلا تو گریہ و زاری سے بری طرح گھٹ رہا ہے، یہ قیامت سینے کے اندر رہے تو اچھا ہے۔ اس ملک بر صغیر یعنی ہندوستان کا جو مسلمان ہے اپنے آپ سے نا امید ہو چکا ہے، عمر گزر گئی، مدتیں ہو چلیں، اس نے کوئی باخدا مرد نہیں دیکھا۔ وہ قوت دین سے بدگمان ہو چکا ہے، وہ خود ہی اپنے قافلے کا لٹیرا بنا ہوا ہے۔ رہزن کہتے ہیں لوٹنے والا، ڈاکو، لٹیرا، بدزن بدگماں، کارواں کہتے ہیں قافلے کو۔ نا امید، امید سے آری، مایوس۔ علامہ اقبال افسوس کر رہے ہیں اس ملت پر جو عروج سے گر گئی اور پستی کا شکار ہو گئی۔ اس نے امیر اور سلطان تو پیدا کر لیے لیکن کسی مرد درویش کے معاملے میں بانجھ رہی، کوئی درویش یعنی مرد حق پیدا نہ کیا جو ان میں ذوق یقین اور عشق الہی کا جذبہ پیدا کرتا، اور یوں وہ میدان عمل میں آ کے پہلے والا عروج و مقام پھر بلند حاصل کر لیتی یہ قوم۔ اس کے زوال و پستی کی کہانی مجھ سے نہ پوچھ، اس لیے کہ میں کیوں کر وہ بات بیان کروں جو بیان میں نہیں آ سکتی، دوسرے یہ کہ یہ کہانی بیان کرتے ہوئے میرے آنسو اس حد تک نکلتے ہیں کہ میری گریہ زاری میرے حلق میں گروہ بن جاتی ہے، لہٰذا اس قیامت کا سینے میں رہنا ہی بہتر ہے، یعنی نہ میں بیان کر سکوں اور نہ کوئی سن سکے۔ ظاہر ہے سننے کی صورت میں اس پر ایک قیامت طاری ہو سکتی ہے۔ اس ملک بر صغیر پاک و ہند کا جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدتیں ہو چلیں اس نے مرد حق نہیں دیکھا جو اسے پہلے عروج کی طرف لاتا۔ ظاہر ہے اس بنا پہ اب دین کی قوت سے بدگمان ہو چکا ہے، وہ گویا اب خود ہی اپنے قافلے کا لٹیرا ہے۔ 3 صدیوں سے ہے وہ خوار و زبوں، زندہ بے سوز سروع اندروں، پست فکر و دوں نہاد و کور ذوق، مکتب و ملا سبھی محروم شوق۔ زشتی افکار سے یہ قوم خوار، فرقہ بازی کے سبب خود شرمسار، جب نہیں آگاہ مقصود و مآب، مٹ گیا سینے میں ذوق انقلاب۔ نا شناس صحبت مرد خبیر،
خستہ و افسردہ ہو حق و ناپذیر، بندہ رد کردہ مولا ہے وہ، مفلسی و قلاش و بے پرواہ ہے۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں ملت کے جو لوگ ہیں ان پہ سخت کرٹیسزم کیا ہے۔ بندہ یعنی ایسا غلام، مفلس و کنگال غریب، خستہ ہے یعنی مزمحل ہے، نڈھال ہے، زخمی ہے، افسردہ بجھی بجھی سی، حق ناپذیر حق کو قبول نہ کرنے والی، زشتی کہتے ہیں برائی کو، خرابی کو، اندیشہ کہتے ہیں فکر سوچ، خوار کہتے ہیں پست ذلیل گھٹیا، بیزار کہتے ہیں ناخوش کو، پست کہتے ہیں گھٹیا ذلیل، دوں کہتے ہیں کمینہ گھٹیا پست، کور کہتے ہیں اندھے کو محروم کو۔ ملا یہاں مراد ہے مذہبی پیشوا، بے نصیب محروم، شوق کہتے ہیں عشق کو جذبے ولولے، خوار کہتے ہیں ذلیل رسوا بے اعتبار، زبوں کہتے ہیں عاجز خوار کو۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ 3 صدیوں سے یہ امت زبوں حال اور خوار ہے، یہ جذبے اور سوز دروں سے عاری زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ قوم پس فکر، کم ہمت اور کور ذوق ہو چکی ہے، اس کے مکتب اور علماء سب محروم شوق ہیں۔ فکر کے زوال نیا سے ذلیل کر دیا ہے، باہمی اختلاف نے اسے اپنے آپ سے بیزار کر دیا ہے۔ چونکہ وہ اپنے مقام اور منزل کو نہیں پہچانتا ہے، اس لیے اس کے دل سے ذوق انقلاب ہی جاتا رہا۔ ایک باخبر انسان مرد حق کی صحبت سے محرومی کی وجہ سے اس کی طبیعت بیمار، افسردہ، بجھی بجھی سی ہے اور حق کو قبول نہ کرنے والی بن گئی ہے۔ وہ ایک ایسا غلام ہے جسے اس کے آقا نے ٹھکرا دیا، وہ مفلس بھی ہے، قلاش بھی ہے اور لاپرواہ بھی ہے۔ اس قوم کی فکر میں پستی آ چکی ہے، وہ ذوق سے محروم اور گھٹیا فطرت ہو چکی ہے، اس کے مکتب اور ملا میں وہ پہلا سا جذبہ اور ولولہ ختم ہو چکا ہے۔ فکر کی برائی نے اسے گھٹیا بنا کے رکھ دیا، تفرقہ اور فرقہ بندی نے اسے اپنی ہی ذات سے متنفر کر دیا ہے۔ چونکہ وہ اپنے مقام اور مقصد سے بے خبر ہے، اس لیے اس کے دل میں انقلاب کا ذوق و شوق ہی مر گیا۔ ایک باخبر انسان یعنی مرد حق کی صحبت سے محرومی کی وجہ سے اس کی طبیعت مزمحل، نڈھال اور بجھی بجھی سی ہو چکی ہے اور حق کو قبول نہ کرنے والی بن چکی ہے۔ اگر اس میں اللہ اور اس کی راہ کی پوری خبر رکھنے والا مرد درویش حق پیدا ہو جاتا تو اس کی رہنمائی میں صحیح معنی میں یہ ملت بن جاتی۔ یہ ملت ایک ایسے غلام کی مانند ہے جسے اس کے آقا نے ٹھکرا دیا ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک کنگال، حمیت سے عاری اور بربادی اور اس قسم کی قوم کا روپ ڈھال چکی ہے، یعنی دین سے اس کی بے توجہی اور مادہ پرستی کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول اکرم نے اسے منہ پھیر لیا ہے۔ ہاتھ ہے بے مال کیا سلطان کو دے، دل ہوا بے نور کیا شیطان لے، شیخ ہے اس کا فرنگی کا مرید، با ہمہ دعویٰ شان با یزید، جانے محکومی کو رونق دین کی، زندگی از خواستن بیگانگی، غیر کی دولت کو رحمت جان کر کرتا ہے طوف کلیسا عمر بھر، اے مذاق درد سے نا آشنا سن جو ہم سے عہد حاضر نے کیا، اس نے ہم کو خود سے بیگانہ کیا، چھپ گیا ہم سے جمال مصطفی، جب سے اس کا سوز سینے سے مٹا، جوہر اس آئینے کا جاتا رہا، تو نہ سمجھا چال کو اس دور کی، سب سے پہلے اپنی بستی ہار دی، پھنس گیا اس کے پھندے میں شعور، آرزوئے تازہ سے ہے دل نفور، اپنی ہستی کو سمجھ بے خود نہ ہو، غیر سے بیگانہ ہو کچھ دیر کو، تا بکے یہ خوف و وسواس و ہراس، ہو جہان آب و گل میں خود شناس۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو،
وسواس کہتے ہیں، وہم، برا خیال، خوف، ڈر، خود شناس اپنا مقام پہچان، احتساب کر یعنی جائزہ لے اپنا، سوز یہاں مراد عشق و وابستگی ہے، جوہر آئینہ، آئینے کا جوہر، جوہر کہتے ہیں چمک، آب و تاب، آئینہ یہاں مراد دل ہے، اثر کہتے ہیں ہمارے زمانہ، بیگانہ مراد دور کر دیا، از جمال مصطفی حضور و فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے، شناسی تجھے علم ہے تو جانتا ہے، با یزید مشہور صوفی حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق ایران کے صوبے خراسان سے تھا۔ یہ بھی علامہ اقبال کے سخت شعر ہیں، ملت کے لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا حال کیا ہے۔ کہے تو یہ شعر 90 سال 80 سال پہلے تھے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آج کے حالات پہ بھی بالکل صحیح اترتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہے کہ کوئی بادشاہی چھین لے، اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی ایسا نور ہے کہ شیطان اسے لے جائے۔ اس کے رہنما فرنگیوں کے مرید ہیں، اگرچہ باتیں وہ حضرت بایزید ایسے عظیم ہستی کے مقام کی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دین کی رونق غلامی سے ہے، خودی کی محرومی کا نام زندگی ہے۔ اس نے غیروں کی دولت کو رحمت شمار کیا، وہ گرجے کے گرد رقص کرتا ہے اور مر گیا۔ تو جو ذوق و شوق اور سوز و درد سے خالی ہے، تجھے کیا تو پہچانتا ہے کہ ہمارے دور نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے دور نے ہمیں خود سے دور کر دیا۔ اسی اثر کے ہاتھوں ہم حضور مصطفی کے جمال سے محروم ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا سوز سینے میں سے نکل گیا تو گویا آئینے کا جوہر ہی آئینے سے جاتا رہا۔ جب سے تیرا دماغ اس کی عشق پہچان میں الجھا ہے، تیرا دل میں کسی زندہ آرزو نے جنم ہی نہیں لیا۔ اپنا احتساب کر، اپنی ذات سے دور نہ ہو، ایک دو لمحے اپنے غیر سے بیگانہ ہو جا۔ یہ خوف، یہ ڈر اور ہراس کب تک؟ اپنا مقام پہچان۔ یعنی آج کے جو ملت کے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی مال ہے کہ کوئی بادشاہی ہتھیار لے، اور نہ اس کے دل میں کوئی نوری ہے کہ شیطان اسے اچک لے۔ گویا دین اور دنیا دونوں لحاظ سے اس کی حالت ایک مفلس و کنگال اور قلاش کی سی ہے۔ اس امت کا مذہبی پیشوا فرنگیوں کا مرید ہے، اگرچہ باتیں وہ بزرگوں کی کرتا ہے۔ بظاہر وہ مذہبی رہنما ہے، لیکن در حقیقت حاکموں کی چوکھٹ پر سربسجود رہتا ہے، اور لوگوں کو خدا رسائی کے بجائے دنیاوی ترقی کے گر بتاتا ہے۔ وہ یعنی شیخ غلامی کو دین کی رونق کا سبب قرار دیتا ہے، اور یہ کہ زندگی ترک خودی ہی سے زندگی بنتی ہے۔ مطلب یہ ہے وہ لوگوں یا مریدوں کو دین شناس اور حریت پسند بنانے کے بجائے ان کے ایسے جذبے اور ولولے ختم کر رہا ہے، اور یوں دین سے ان کی بیزاری اور دنیاوی ذلت کا باعث بن رہا ہے۔ اس شیخ نے غیروں کی دولت کو رحمت سمجھ لیا، وہ گرجے کے گرد رقص کرتا ہے اور مر گیا۔ گویا دولت خواہ انگریز یا حاکموں سے ملے یا مریدوں کا خون چوسنے سے میسر آئے، اسے رحمت قرار دے دیا گیا، اور حکمرانوں کے گرد طواف کرتا رہتا ہے یا ان کی خوشامد اور چاپلوسی کرتا رہتا ہے۔ تو یعنی دور حاضر کے جو نوجوان ہیں، جو سوز شوق اور سوز درد سے عاری ہیں، تجھ کو کچھ خبر ہے کہ ہمارے اثر یا ہمارے دور نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے وقت نے ہمیں خود سے دور کر دیا۔ اس اثر کے ہاتھوں ہم حضور مصطفی کے جمال سے محروم ہو گئے۔ یعنی آج کا مسلمان پہلے مسلمان کی طرح نہیں رہا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔
جب ان کا سوز ان کے سینے سے رخصت ہو گیا، یعنی جب نبی سے وابستگی کا رشتہ اس کے دل سے ٹوٹ گیا، اس کے آئینے سے اس کا جوہر ہی جاتا رہا۔ اس کا دل حضور اکرم کے عکس جمال سے محروم ہو گیا ہے۔ تو اثر کی روح کو نہ سمجھ پہچان سکا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تجھے پہلے ہی بازی میں مات ہو گئی تھی، یا تو نے اپنے آپ کو پہلے ہی داؤں میں ہار دیا۔ اے ملت کے لوگوں، تو اپنی اہمیت ایک عظیم ملت کا فرد ہونے کے حوالے سے پہچان، اپنی ذات میں گم ہو، اپنی صلاحیتوں کو بڑھا، محنت کر۔ ممکن ہے اس طرح اپنا بھولا ہوا مقام تجھے یاد آ جائے اور تو پھر جد و جہد اور عمل سے وہ دور حاصل کر لے۔ ہیں چمن میں ٹہنیاں رفت نشاں، مت بنا شاخ نگوں پر آشیاں، تیرے سینے میں ہیں نغمے بے خبر، خود میں آ ذاق و زخم سے کر حذر، ہو نمایاں تیزی شمشیر میں، باز اپنا دے کف تقدیر میں، تیرے سینے میں ہے سیل بے پناہ، کوہ جس کی زد میں ہے مانند کاہ، سیل کا جو لانیوں سے احتشام، یک نفس آسودگی مرگ دوام، میں نہ ملا نے فقیہ نکتہ ور، فقر و درویشی سے ہوں میں بے خبر، راہ دین میں تیز بین و سست گام، میرا پختہ خام کوشش نہ تمام، بخش کر دل کی مجھے شوریدگی، ایک گرہ 100 گروہوں میں سے کھول دی، ہو میرے سوز و تپش سے بہرہ گیر، مجھ سا پھر آئے گا کب مرد فقیر۔ مرد فقیر سے مراد یہ ہے کہ مرد درویش، مرد قلندر۔ تیز بین کہتے ہیں باریک بین، نہ فقیہ نکتہ ور، نہ فقیہ دان ہوں، نہ فقیہ ہوں۔ فقیہ کہتے ہیں علم دین کا جاننے والا، نکتہ کہتے ہیں گہری بات، سیل یا سیل کہتے ہیں طوفان کو، بے پناہ جس سے بچا نہ جا سکے۔ یہ آخری کچھ اشعار ہیں فقر کے، اور اس میں علامہ اقبال امید دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چمن میں کئی بلند شاخیں ہیں، تو انہیں چھوڑ کر جھکی ہوئی شاخ پہ اپنا آشیاں نہ بنا۔ اے بے خبر، تیرے گلے میں نغمہ توحید ہے، اپنی ذات کو پہچان، کووں کے ساتھ پرواز نہ کر، پہلے خود میں تلوار کی سی کاٹ پیدا کر، اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھ میں لے، تیرے اندر تو ایک زبردست طوفان ہے جس کے سامنے پہاڑ کی بھی حیثیت تنکے کی ہے، سیلاب میں زور مسلسل حرکت سے قائم رہتا ہے، سیلاب کی شان نہ رکنے میں ہے، اگر وہ ذرا بھی رک جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر علامہ اقبال اپنے متعلق کہہ رہے ہیں، میں نہ ملا ہوں، نہ کوئی نکتہ داں فقیہ، اور نہ مجھے فقر و درویشی ہی کی کچھ خبر ہے، دین کے راستے یا معاملے میں میری نگاہ دور رس اور میرے قدم سست ہیں، میری پختگی میں بھی خامی ہے اور میرا معاملہ بھی کچھ نامکمل ہی ہے، مجھے دل پر اضطراب دے کر سینکڑوں گرہوں میں سے ایک گرہ کھول دی گئی ہے، تو بھی میری تاب و تاب سے اپنا حصہ لے لے، اس کے بعد پھر مجھ جیسا مرد فقیر نہیں آئے گا۔